فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے, چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا. تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی, اور یہ ناسبی تو پہلے ہی تھے, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ. یقین کریں میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں. میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر, تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے, کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی. صرف غلام احمد قادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے, ہم نے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا. اب ان کی چیخیں سنیں, ان بندروں کی, جن کو نبی الاسلام نے کہا بندر. ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا یہ بندر کیوں؟ قرآن میں آیا نا کونوا قردۃ خاسئین. اصحاب السبت جو تھے یہودی, جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی, اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کہ خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں, کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں, کبھی دوسری سے, کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں, کبھی مسلم کا, کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا, وہ بالکل درست. اب آپ دیکھیں کتنے شریف بنے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ کا تو ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اب باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے ان کے بڑے میں سے. کڑے نا تو کھٹے جو باہر, ہاں ہر بندہ آگے کہہ رہا ہے نہیں ہمارا تعلق نہیں. سرکار اگر تعلق نہیں ہے تو مناظروں میں دفاع کیوں کرتے تھے؟ ابھی تمہارے سارے مولوی زندہ ہیں جنہوں نے وہ مناظرے لڑے میں. پوچھو ذرا حنیف قریشی صاحب سے, پوچھو ذرا نوری سے, وہ قلعہ ٹھوکاں گا وہ والا نوری, ہاں وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں. اور جو چھوٹو انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے 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 ہائے, کتنے تانوں سٹے ہیں, تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے, اے جسٹیفائی نے. بس ہن تسی لگے کریا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ پھر پیو, پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو, چیخاں انجوائے کرو نا. کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے, وہ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوں. ایک ایڈی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں, ایک گل کسی کو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے. وہ گل کرنے لی کرو. ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احمد بریلوی اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری وہ مجدد تھے, غوث وقت تھے. تو بزرگوں تو اتنے بڑے لیول کے تھے وہ, تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل, 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حشر بیش میں تو لکھا ہی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. نا 7 سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے. انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 7 سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت فارغ, اور اگر نہیں پتا تھا تو دی بزرگی فارغ.
اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نوں پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتابیں کی کوڑ لکھیا ہویا ہے, کفر لکھیا ہویا ہے. تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلامت قادیانی دجال, آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی, جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے, میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آئے نا دار دلے تو تنو پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا, تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں. قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے, اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہو نا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے, یہ قلعہ ٹھوکنا ہوتا ہے. اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا محاورہ نہیں ہے. منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولیں ہل رہی ہو نا تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چوں چوں کی آواز بند کی جاتی ہے. اچھا میں جڑی منجی ٹھوکدا جے نا اس تو بعد چوں چوں نہیں ٹیں ٹیں دی آواز نکلتی ہے, وہ دا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تے علم غیب فارغ ہون تک تسی مناظرے کر دے سو, ابھی تک تم لوگ مناظرے کرتے تھے اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. واہ واہ, بتاؤ کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں چینج ہوئی ہیں؟ اور کتابیں تمہارے لوگ چھاپتے رہے, تمہارے لوگ بڑے بزرگ اس کو انڈورس کرتے رہے. آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے. ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی, انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا. میں تو بھائی 2008-9 سے چیخ رہا ہوں, آج کیا ہو گیا ہے؟ لے جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ, پرانوں میں سے نیوں میں سے, یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن ایسا ہو گیا نا میری آنے والی نسلاں سٹوڈنٹس, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ, ٹھیک ہے, میرے سٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑے چھوڑے, وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو باقیوں کو دیکھ لیں. ہے نا سوڑا نہیں, وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی, ہائے 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 ہائے, اور تیرا چگا لینا سی. ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے ایک کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا ہے نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگاتے لینا سی. چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو
وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے. اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں تھی. وہ کہنا منو پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے نہ جڑ چکا ہو. انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے یار دیکھیں ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں. یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست سے ناؤز کر رہے ہیں وہ.